میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کو گناہ کہتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، فلاں نے یہ گناہ کر لیا۔ تو گناہ کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کا نام گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان بھی فرماتے ہیں کہ فلما آسفونا انتقمنا، کہ جن لوگوں نے میرے احکامات سے روگردانی کی، میری نافرمانی کی، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو اللہ تعالی منتقم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو اور اس کے بھیجے ہوئے ناموس پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چیلنج کرے تو اس کے لیے جبار اور قہار بھی ہے۔ ہم لوگ اس خوش فہمی کے اندر یہ بھول جاتے ہیں، اور وہ خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، بڑے رحمان اور رحیم ہیں۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جبار بھی ہے اور ایک صفت قہار بھی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی نافرمانی مسلسل کرنے والے کو اپنے انتقام کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انتقام ایسا ہوتا ہے، اس کے انتقام ایسا خفیہ تدبیر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان پر اس کا انتقام اترتا ہے، لیکن انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، انسان کو معلوم نہیں چل رہا ہوتا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے انتقام کا شکار ہو چکا ہوں۔ وہ انتقام کی بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر دنیاوی اسباب کی طرف تو جاتی ہے، لیکن اللہ کا جو تکوینی امر اور معاملہ اترتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ اور غور نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کریں گے اور اس گناہ کی معافی اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالی ہم سے اس کا انتقام لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم سے پہلے آنے والی بہت ساری اقوام کی اسی طرح کی مثالیں دے کر ہمیں بات سمجھائی۔ فرمایا کہ آپ قوم لوط کو لے لو، قوم عاد کا تذکرہ پڑھ لو، قوم سمود کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بنی اسرائیل کو پڑھو، آپ کو یہ بات ملے گی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اور اس کے احکامات سے اپنے منہ کو موڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا، انتقام کا کوڑا ان پہ برسا دیا۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین۔ کسی پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جب انہوں نے اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کیا، ان کا تمسخر اور استہزاء اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے
ان پر پانی کا عذاب بھیجا تو وہ نعمتوں کے اندر پلنے والی قوم پانی پر تنکوں کی طرح جا رہی تھی اور کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ قوم سمود بڑے قد آور، قد کاٹ کے مالک انسان، 60 فٹ کے ان کے قد تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کو آسمانوں پر لے گئے اور وہاں سے زمین پہ پٹخ دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش نازل فرما دی، اللہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ قوم لوط کے اندر جب جنسی بے راہ روی پھیلی اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کے اندر یہ پلنے والی قوم، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صراحتاً خلاف ورزی پر آئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس گناہ کا انتقام لیتے ہیں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اصل گناہ کا نتیجہ اور اس کا عذاب وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد آخرت کی زندگی میں ہوگا، جب انسان میزان عدل پر کھڑا ہوگا، لیکن اس انتقام اور عذاب کی کچھ جھلک اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ عدل و انصاف صرف حشر کے دن ہو، زندگی کے اندر بھی انسان کو گناہوں کی سزا اللہ تعالی چکھا دیتے ہیں۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو دیکھیں اور بالخصوص اپنی قوم کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ہم بھی مختلف تکالیف، مختلف مصائب، مختلف پریشانیوں کے اندر آج گرے ہوئے ہیں، اور آئے دن ہمارے ان مصائب اور تکالیف کے اندر اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہم من حیث القوم عزت سے جینے کی بجائے پستی کے اندر اتر رہے ہیں، چاہے ہمارا سکون ہو، چاہے ہماری معیشت ہو، چاہے ہمارے کھانے پینے کے معاملات ہوں، ہم جس طرف میں نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں اسی میں پریشانی اور مصیبت اپنے سامنے نظر آتی ہے۔ آج ہر آدمی اس پریشانی کا شکار ہے۔ آج ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بجلی کے بلوں کا رونا رو رہے ہیں، معیشت کی روز دن بدن تنزلی اور نیچے جانے کا رونا رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، آپ علیہ السلام کے دور میں چیزوں کی قیمت گراں ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو آ کر انہوں نے عرض کی رخص لنا السعر یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چیزوں کی قیمتیں متعین فرما دیجئے، یعنی ہر چیز کا ایک ریٹ مختص فرما دے کہ اس سے زیادہ ریٹ پر چیزیں نہ بیچی خریدی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو المعسر ان اللہ هو المسعر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چیزوں کی مقدار اور قیمتوں کو مقرر کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں اور ہم جس چیز کے خزانوں کی جتنی مقدار متعین چاہتے ہیں اس طرح اس کو زمین پر نازل کر دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ آج ہم بے شک رونا رائیں کہ فلاں گورنمنٹ آئی تو اس نے یہ آسانی کی، فلاں آئی تو اس نے یہ مہنگائی کر دی، فلاں نہ آتا تو یوں ہوتا، فلاں آ جاتا تو یوں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ یہ خزانے میرے دائرے اختیار میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ،
اور اس کی مقدار معین اتارنے والے ہم ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری نظر اسباب پہ تو جاتی ہے، دوسروں پہ تو جاتی ہے، کبھی اپنے اعمال پہ بھی غور کرو کہ کہیں یہ تمہارے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے اعمال اور ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی میں غفلت برتی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر چلی اور اللہ تعالیٰ نے انتقام لیتے ہوئے تمہارے اوپر ایسے حالات کو مقرر کر دیا ہے۔ تو جب ہم اپنے اعمال پر غور کریں گے، میں اس بات کی صفائی نہیں دے رہا کہ فلاں اگر ہم منصب صدارت پر بٹھا دیں، وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیں تو حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے، فلاں کو بٹھا دیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے، فلاں کو اتار دیں تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس بات پہ غور کریں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب من حیث القوم تمہارے اندر کوئی گناہ آتا ہے، تمہارے اندر کوئی بری عادتیں آتی ہیں، برے اعمال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو تمہارے حکمرانوں کی شکل میں تم پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، اگر تمہارے اندر امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے اور اخلاق عالیہ ہے، دوسروں کے لیے صلہ رحمی اور رحم دلی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے ہی حکمران تم پہ مسلط کروں گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر یہ ساری برائیاں جمع ہو جائیں، سارے گناہ تمہارے اندر آ جائے اور تم ان گناہوں پر توبہ تائب ہونے کی بجائے صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھانے لگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ پھر ایسے ہی حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں انہی کے اندر تم اپنی زندگی بھگتو گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، ہم جہاں اس بات کے لیے کوشش کریں کہ اسباب کے درجے میں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کی فکر اور کوشش کریں، وہاں ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ کہیں یہ میرے اعمال بد کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا انجام تو نہیں ہمیں مل رہا۔ تو ہمیں یہ بات کافی حد تک ہاں کے اندر ملے گی، جواب ہاں میں ملے گا کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ آج ہم دین کے اوپر کتنا چل رہے ہیں، ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، حلال اور حرام کی ہمیں کتنی تمیز ہے، اور دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رحم دلی والے معاملات کرنا یہ ہمارے اندر کتنے پائے جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج ہمارے اوپر رحمت کی نظر کیوں نہیں کر رہی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسان کے گناہ ایسے ہیں کہ جب وہ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس پر رزق کے دروازے تنگ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ بے شک انسان محروم کر دیا جاتا ہے اپنے رزق سے ان گناہوں کی وجہ سے جن گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اور سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب تم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو، تکالیف کو اور مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ آج ان حالات پر ہم نے کتنا رجوع اللہ کیا، ہم کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، گناہوں کی شکایت کی کہ گناہ بہت ہو رہے ہیں، مجھے کوئی ایسا حل بتائے میں اللہ سے معافی مانگوں۔ آپ نے کہا استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
ایک شخص آیا اسی مجلس کے اندر اور کہا کہ مال کماتا تو ہوں، پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے خرچ کروں۔ آپ نے اس سے بھی فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اولاد نہیں ہو رہی، حضرت حسن بصری نے اس سے بھی کہا استغفار کرو۔ اسی مجلس میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ میرے باغات تو ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ پھل نہیں آ رہا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم بھی استغفار کرو۔ اب جب مختلف لوگوں کو آپ نے ایک ہی حل بتایا تو آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے عرض کی کہ حضرت مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی شکایتیں لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا کہا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ تعالی اپنے قرآن عظیم الشان میں اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اگر تم استغفار کثرت سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا، وَجَعَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کے اندر تمہیں رحمتیں اور پھل عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس وقت جو ہماری پریشانیاں چل رہی ہیں ان پریشانیوں کا حل کیا بتایا کہ اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرو۔ جو آج ہمارے اوپر حالات آئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا ریزن اور وجہ وہ ہمارے اعمال ہیں، ہماری سوچ اور ہمارے کرتوت ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہے اور ہمارے ملک کے اوپر من حیث القوم ہر آئے دن پریشانی، تکالیف، آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے استغفار کرو۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھے۔ کون سا مشکل ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو وہ رب کریم ذات جب ہم اس کے سامنے توبہ کریں گے، عاجزی کریں گے، استغفار کریں گے تو وہ ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ تو جو حالات ہمارے اوپر ہیں، رزق کی تنگی ہے، مہنگائی کے معاملات ہیں، معیشت کا گرنا اور دن بدن گرتے چلے جانا ہے، اس کا ایک سب سے بڑا حل اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ باقی معاملات بھی ہوں گے، اسباب کی نظروں میں، اسباب کی دنیا میں ہم انہیں اختیار کریں، لیکن ایک ہمارا تکوینی اور روحانی معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اہل ایمان ہو، جب اپنے گناہوں پہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری تکالیف اور آزمائشوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نظر رحمت اتارے گا جب تم اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرو گے۔ تو ہم اس بات کو اپنا معمول بنائیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز، تمہاری تکالیف کو ہٹانے والی چیز وہ اللہ کے سامنے استغفار کثیر ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر انسان اس بات پر غور کرے کہ میں 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے کتنا استغفار کرتا ہوں۔ کتنے اچھے وقت تھے وہ جب ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر کھانا پکا رہی ہوتی تھیں اور ان کے منہ سے کلمہ شریف کا ذکر چل رہا ہوتا تھا، ان کی زبان پہ استغفار جاری ہوتا تھا، اور وہ بتاتی تھی میں نے 8 روٹیاں پکائیں اور 8 روٹیاں پکاتے ہوئے ایک قرآن کا سپارہ بھی مکمل کر لیا۔ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے میں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہی، اور اسی طرح میں ہنڈیا پکاتے ہوئے کلمہ شریف، استغفار یہ پڑھتی رہی۔ آج تو حالات ہی بدل گئے، آج ہمیں ایسے شیطانی کاموں اور خرافات کے اندر الجھا دیا گیا ہے
کہ اگر ہم اس میں مشغول نہ بھی ہوں تو ہماری زبان کہیں غیبت میں ہے، کہیں چغلی میں ہے، کہیں دوسروں کی عزتیں اچھالنے میں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر نہیں ہے، اور تکوینی طور پر پھر اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے، تمہارے اوپر بھوک، افلاس اور خوف مسلط ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے ہوئے استغفار کی کثرت کرنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ تو یہ جو چیزوں کی مہنگائی اور آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی، اللہ فرماتے ہیں اس کے خزانے ہماری قدرت کے اندر ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم جیسے چاہتے ہیں انہیں تمہارے اوپر اتارتے اور نازل کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے، جب ہم اللہ کے سامنے عاجز انسان بنتے ہوئے توبہ، تائب اور استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر رزق کے دروازے بھی کھولیں گے اور اپنی نظر رحمت بھی فرمائیں گے۔ تو ان حالات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دور ہیں، ہمارے اعمال وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہم سے روٹھ چکی ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اس بات کی طرف آئیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا کام یہ ہے کہ جو تمہارے جاننے والے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اگر تم اپنی روزی کے اندر اور اپنی عمر کے اندر بڑائی چاہتے ہو کہ میرے رزق میں بھی برکت ہو اور میری زندگی میں بھی برکت ہو، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور عام مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں بھی اور تمہاری زندگی میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ آج تو حالات یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹا آپس میں ناراض ہیں، سرد جنگ چل رہی ہے، باپ بات کرتا ہے تو بیوی کے ذریعے، بیٹا باپ سے بات کرتا ہے تو ماں کے ذریعے، آپس میں بات کرنے کی ہمارے سامنے معاملات آتے رہتے ہیں۔ آج کل تو یہ حالات چل رہے ہیں، بھائی بھائی کے سامنے ان کا دل صاف نہیں ہے، چاچے مامے کے سامنے ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ تو جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا تناؤ اور اس طرح کی ناچاکی پیدا کریں گے تو اس کا اثر تکوینی طور پر، روحانی طور پر وہ ہماری زندگی پر اس طرح پڑے گا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیں گے اور ہماری زندگی کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ تو عمر کے اندر برکت اور رزق میں فراخی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا علاج ہمیں دوسرا یہ بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھو۔ جو ماں کی طرف سے رشتہ دار، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار، جو آپ کے اپنے بہن بھائی، ان کی خبر گیری کرو، ان کے حالات میں، سکھ میں، دکھ میں ان کے ساتھی بنو اور اخلاص کے ساتھ ان کی ہیلپ اور مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے اور تمہاری زندگی سے مستغنی فرما دے گا۔ اور فرمایا تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ جو ہم پر حالات ہیں، پریشانی، مہنگائی اور معیشت کی خرابی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے اوپر جو خرچ، اس کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اس کا قرض اپنے پاس نہیں رکھتے، اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ آج ہم سے کوئی قرض لے لے یا ہمیں کوئی قرض دے دے تو جو صحیح انسان ہوگا وہ کیا چاہے گا کہ میں جلدی اپنا قرض مکمل کروں، میرے پاس پیسے آئے میں اس کو لوٹاؤں۔ آج کیا چل رہا ہے، پیسے والے ہیں یا جن کے پاس پیسہ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات کیسے آنے والے ہیں، چلو یہ تو میں بھی دبا کے رکھوں، اس کی حاجت ہے تو ہو، میں اس کو پیسہ اس کا واپس نہ لوٹاؤں اور میں کسی کی ضرورت میں اس کے حوالے نہ کروں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ تعالی ہمارے اس رزق کو اور سکیڑ اور تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالی کے راستے میں جو اس نے ہمیں دیا ہے
ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں 700 گنا کر کے تمہیں وہ واپس لوٹاتا ہوں، کیونکہ تم نے وہ مجھے قرض دیا ہے اور میں سب سے بہترین قرضہ لوٹانے والا ہوں۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے وہ بھائی کہ جو ضرورت مند ہیں، اکثر تو ایسے زیادہ ہم ایسے بھی رونا رو رہے ہیں، 70-80% ایسے جن کے حالات اچھے چل رہے ہیں لیکن وہ ایسے رونا رو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ضرورتوں پر نہیں رو رہے، ہم خواہشات پہ روتے ہیں۔ ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں لیکن چونکہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو ہم اس پہ بے صبرے اور ناشکرے بن رہے ہیں، اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے، چھت دی ہوئی ہے، اچھی اولاد دی ہوئی ہے، اولاد کے لیے بکفاف رزق اور روٹی کا بندوبست آپ کرتے ہیں، اللہ کے شاکر بندے بن کے رہیں اور اس کے راستے میں خرچ کریں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو وہاں سے کھلائے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج تو حالات یہ چل رہے کہ جہاں سے ہمیں گمان ہوتا ہے وہاں سے بھی ہمیں رزق نہیں مل رہا ہوتا، کہ ایک آدمی جاب کر رہا ہے اور جاب کرتے کرتے جب تنخواہ کا وقت آتا ہے تو بعض تنخواہ ہی نہیں دے رہا، اس کا گمان ہے کہ یہاں سے ملے گی، لیکن بعض کہتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، 15 دن اور صبر کرو۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے یہ سنا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قضائے حاجت کے لیے گئے اور باہر کھیتوں کے اندر جا کر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک بل سے ایک چوہا باہر نکلا، حدیث مبارکہ ہے، اس کے منہ میں ایک دینار دبا ہوا، باہر آ کر ڈالا، پھر بل میں چلا گیا۔ دینار سونے کا ہوتا تھا۔ دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، چوتھی مرتبہ 4 دینار آ کر باہر ڈالے اور واپس بل میں چلا گیا۔ وہ صحابی اٹھے، انہوں نے دینار اٹھائے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ان دیناروں کا کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ میرے بھائیوں، اس وقت تو حالات یہ تھے کہ بلوں سے پیسے باہر آ رہے تھے، اور آج حالات یہ ہے کہ ہم بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم سے کبھی کوئی بل، گیس کا بل، بجلی کا بل، فلاں بل۔ آج ہماری یہ زندگی ان معاملات میں کیسے الجھ گئی؟ بہت زیادہ عمل دخل ہمارے اعمال کا ہے۔ آج من حیث القوم ہم ایک دوسرے سے ناراضگی، ناچاکی کا شکار ہیں، نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ آج بھائی کو بھائی کا احساس نہیں، بلکہ یہاں تک کہوں کہ باپ بیٹے کا بھی آپس کے اندر وہ رشتہ نہیں جو شریعت نے ہمیں طے کر کے دیا ہے۔ آج ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ناچاکیاں ہیں، اور قرآن عظیم الشان نے ہمیں واضح طور پر یہ باتیں بتلائی ہیں، جب استغفار نہیں کرو گے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، جب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملات نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ فرما دیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ نہیں فرمائیں گے، جب اللہ کے شکر ادا کرنے والے نہیں بنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بند فرما دیں گے۔ لہٰذا آج ہم ان امور کی طرف بھی آئے۔ باقی جیسے آپ کے معاملات ہیں، آپ اپنے جائز حقوق کے لیے ہر طرح کا احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ آپ کریں، لیکن جو ہماری روحانی زندگی ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ امور جو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، ہماری دین اسلام کی زندگی ان معاملات کے ساتھ جڑی ہے، لہٰذا ہم ان امور کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ جب اللہ ناراض ہو گئے تو میرے بھائیوں ہم جتنے بھی کمانے والے ہوں اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر کے دکھائیں گے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو، معاملات کے اندر بہتر ہو،
اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی رکھنے میں کردار ادا کرتا ہو، فاسق اور فاجر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتے اور عطا فرماتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس بات سے منہ مت موڑیں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، اپنے معاملات آس پاس پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سے بہتر بنائیں، اور اگر اللہ نے ہمیں 4 پیسے دیے ہیں ہم ضرورت مندوں پر اس ضرورت کے وقت خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ ان کے پاس روزانہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ضروریات ہیں، اور مجھے تو اللہ نے سب دی ہیں، صرف خواہشات نہیں پوری ہو رہی تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ رب العالمین، جب یہ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ تو ان حالات کے اندر ہم ان امور کی من حیث القوم فکر کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔